الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. محترم حاضرین مجلس اور اسٹیج پر موجود معزز مہمانان گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل نشہ مخالف مہم کے تحت منعقد کی گئی ہے. ہمارے لیے بحیثیت مسلم قوم کے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک تعمیری کام کرتے، کچھ بڑا اپنی قوم کے لیے کرتے اور آگے کا مستقبل کے لیے کچھ بڑا کام کرتے، ہم ایک ایسی چیز سے آزادی حاصل کرنے کی تگودو اور کوشش اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حرام قرار دے دیا تھا. شراب جیسی عظیم لت آج مسلم نوجوانوں کے اندر اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ حاشا وکلا. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے قوم اور ہمارے سماج کا وہ نوجوان جس کو شریعت کے تمام اصول و ضوابط کو سمجھنا چاہیے اور معاشرے کے اندر ایک تعمیری کام کرنا چاہیے، وہ اس تخریبی کام کے اندر مبتلا ہے. شراب نوشی اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر فرمایا: ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ مقدار انسان کے عقل کو معوف کر دے، انسان کے سوچنے کا مادہ اور حس ختم کر دے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی اگر آپ نے زیادہ مقدار میں اوور ڈوز لینے کے بعد اگر آپ کو اس کا آپ کے باڈی کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی تھوڑی بھی مقدار حرام ہے. یہ چرس، یہ گانجا، یہ بٹن اور یہ بسکی، جتنے بھی مخدرات ہیں، جتنے بھی شراب نوشی کے دوسرے ذرائع ہیں، آج سگریٹ لے لیجئے، بیڑی لے لیجئے، تمباکو لے لیجئے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر بڑی قباحت ہے. محترم سامعین، آئیے میں بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے نشہ کو ختم کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے. ایک دو دن کی محنت کے اندر یا ایک دو چار مہینے کی محنت کے اندر یہ ختم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سے اس نشہ کو ختم کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 درجوں کے اندر، علماء کی جماعت موجود ہے، اللہ رب العالمین نے 3 درجوں کے اندر اس کو حرام قرار دیا. پہلے اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے صحابہ نے دریافت کیا شراب کے بارے میں، اللہ نے آیت نازل کی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں. خمر یعنی شراب. خمر کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، اسی سے عورت کے دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے. تو کہا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، کہہ دیجئے، اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑھ کر کے ہے. یہ شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے اور اس نشے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے. فائدہ کیا تھا؟ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ نشے کے عالم میں ہو کر کے پھر اونٹ کو اور بڑے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور مہمان نوازی کرا دیتے تھے، اور بھی اس طریقے کی چند فائدے تھے.
لیکن اللہ نے کہا فائدے تو ہیں مسلم، لیکن ان فائدوں سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس کا نقصان اور خسارہ زیادہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے روک دیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، لوگ صحابہ کرام رفتہ رفتہ اس سے دور ہوتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی اور اس موقع سے یہ ہوا کہ شراب کا دور بھی چلا، چونکہ بالکلیتاً ابھی حرام نہیں ہوا تھا، لہذا شراب کا دور چلا، صحابہ نے پیا، اور ایک صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور نماز میں کچھ جو ہے خطا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے الفاظ بنا کر کے نازل کر دیے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں ہو۔ اس کے بعد تیسرا وہ وقت آیا، مرحلہ آیا، اللہ رب العالمین نے آخری سٹیج کے اندر شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، خمر، اور اس کے بعد فرمایا اور جوا اور انصاب، یعنی وہ ساری جگہیں جہاں بت وغیرہ رکھے ہوں وہ، والازلام، اور اسی طریقے سے پال نکالنے کے تیر، یہ سارے کے ساری چیزیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ حرام ہے، رجس من عمل الشیطان، گندے ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے بعد رہو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ ذرا غور کریں، اللہ نے شرک کا تذکرہ کیا، انصاب کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے اللہ نے شراب کا تذکرہ کیا، یعنی شراب کتنی قبیح ہے۔ آپ شراب کی قباحت اور اس کے خسارے کو آپ کم نہ آنکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سنن نسائی کی روایت، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، یعنی نصیحت کی، اور یہ کہا کہ لا تشرب الخمر، شراب کو دیکھو کبھی استعمال میں نہ لانا، شراب نہ پینا، فإنها مفتاح کل شر، شراب کیا ہے؟ سارے برائیوں کی آماج گاہ ہے، جڑ ہے۔ یہ شراب بندہ جب پی لیتا ہے تو اس کے اثر میں آ کر کے پھر بڑی بڑے گناہ انجام دیتا ہے۔ بھی شیخ عابد نے بہت ہی بہترین جو ہے واقعہ بنی اسرائیل کا پیش کیا کہ کس طریقے سے تینوں معاملات کے اندر اس کے سامنے بہت ساری چوائسز تھے، لیکن اس نے معمولی سمجھا کہ شراب کو میں پی لوں گا اور پھر بڑے گناہ سے بچ جاؤں گا، معمولی سمجھ کر کے شراب پیا اور اس کے نشے میں آ کر کے سارے جو ہے برائیاں کر لیا۔ آج بارہا اخبارات کے اندر یہ ایسے واقعات ہم کو پڑھنے میں ملتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے شراب کے نشے میں آ کر کے اپنی بہن سے، اپنی ماں سے اور نہ جانے کتنے معزز رشتوں کے اندر آ کر کے جو گئے اس نے منہ کالا کر لیا۔ تو محترم سامعین، شراب اس کی قباحت مسلم ہے، اس سے معاشرے کو بچانا از حد ضروری ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس شراب کو حرام قرار دیا۔ آج کا ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے، اس مسلم معاشرے کے اندر اس شراب کی قباحت اور اسی طریقے سے جتنے بھی مخدرات ہیں، چاہے وہ تمباکو ہو، گٹکا ہو، سگریٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں، شراب کا الگ الگ نام رکھ کر کے یہ وسکی رکھ لیا، یہ وائن رکھ لیا، اور نہ جانے کتنے ناموں کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز حلال ہے۔ شراب تو حرام ہے، لیکن چونکہ یہ نام ہے اور یہ الگ پروڈکٹ ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، تو یہ حلال ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ حلال اور حرام اپنی ذمہ نہ اٹھائیے، یہ ذمہ اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو حلال کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہہ دیں اس کو حرام تسلیم کر لینا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جب اس کو حرام کر دیا ہے، ایک مسلمان کو دل سے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں پریکٹیکل لائف کے اندر بھی آنا چاہیے۔ بہت سارے خسارے ہیں،
سب سے بڑا خسارہ جو ہے ہمارے دین کا خسارہ ہے۔ جب نماز پڑھ لیں گے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی 40 دن کی نماز اس کی قبول ہوتی نہیں، ایکسیپٹ نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے۔ محترم سامعین کتنا بڑا، اور آج جو ہے ایک دفعہ پی لیا، 2 دفعہ پیا، پہلے کہتا ہے کبھی کبھی، لیکن آئندہ شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، بار بار شروع کرتا ہے، کبھی کبھار سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک لت ہوتی ہے، ایک ایڈکشن ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، بندہ شروع میں نہیں کرتا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے، یہ نیو ایئر کا سیلیبریشن ہے، کسی دوست نے پارٹی رکھی ہے، تو ایسے موقع سے کیا کرتا ہے بندہ، ایک دفعہ چونکہ پیتا ہے پھر دوبارہ اس لت کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر کئی بار اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اس نشے سے مکت اپنے آپ کو کرنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ مالی خسارہ بہت زیادہ ہے نشہ کے اندر، چاہے وہ سگریٹ ہو، آپ دیکھیے ایک سگریٹ کتنے روپے کی آتی ہوگی آج، 6 روپیہ 8 روپیہ 10 روپیہ، حتیٰ کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کئی سگریٹ جو ہے 40 سے 50 روپے کے آتے ہیں۔ تو محترم سامعین خسارہ مال کا کتنا زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال کے تعلق سے آگاہ کیا ہے۔ آج اگر ہم بحیثیت قوم ہندوستان کے اندر اپنا اسٹیٹس دیکھیں، لیول دیکھیں، کتنا ہم مالی طور پہ جو ہے خستہ حال نظر آتے ہیں۔ آج ہم جو ہے سینکڑوں میں دنوں کے اندر ایک عام جو ہے جو نشہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، کم و بیش 100 روپیہ تک جو ہے دن بھر شراب، تمباکو یا گٹکے کے اندر جو ہے وہ لٹا دیتا ہے، اسراف کرتا ہے اور گوا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کا دوست اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اسی لیے اجتناب کرنا چاہیے شراب جیسی عظیم اور مہلک بیماری سے، اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش اور صحیح اور جستجو کرنی چاہیے۔ میں انہی چند باتوں پر الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے نشہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ الہ العالمین جو جماعت کے لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، الہ العالمین اس کے اندر برکت ڈال، اور جماعت کے تمام افراد کی محنتوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یکجٹ ہو کر کے اس پیغام کو اور اس نشہ مکت مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں، آگے جگہیں خالی ہیں، آپ آگے آ کر اطمینان سے تشریف رکھیں، آ جائیے آگے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں، جو اس طرف کھڑے ہیں ڈیوائڈر پہ وہ بھی آگے آ جائیں اس طرف۔ آج کا ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس فلاحی میڈیا یوٹیوب چینل پر لائیو شروع ہے، اسی طرح مفتی ہارون ندوی فیس بک پیج پر بھی لائیو شروع ہے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری مشتاق احمد صاحب اشاعتی حفظہ اللہ ورعاہ۔ آج کے اس اجلاس کے ہمارے مہمانان خاص ہیں حضرت مفتی سید محمد قاسم صاحب گیلانی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ فلاح دارین صدر جمعیت علماء دھولیا، حضرت مفتی مسعود صاحب